السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے مختلف خطابات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کردہ بعض سبق آموز باتیں اور کہانیاں بیان فرماتے ہیں۔ مختلف اوقات میں یہ بیان کرتا رہا ہوں، آج بھی یہی بیان کروں گا۔ ایک خطبے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف سے کھڑا کرتا ہے یا انبیاء بھیجتا ہے تو ان کی تائید و نصرت بھی فرماتا ہے، اور اگر صداقت ظاہر کرنے کے لیے دنیا کی کثیر آبادی کو ان کے غلط کاموں کی وجہ سے سزا دینا چاہے تو پرواہ نہیں کرتا اور سزا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی جو مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہمیں کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہتے تو آپ ہمیں ایسی کہانیاں سناتے جنہیں سن کر عبرت حاصل ہوتی۔ انہی کہانیوں میں سے ایک کہانی مجھے اس وقت یاد آ گئی، یہ بیان فرما رہے ہیں مضمون، جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان سے میں نے سنا۔ آپ فرماتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان اس وجہ سے آیا کہ لوگ اس وقت بہت گندے ہو گئے تھے اور گناہ کرنے لگ گئے تھے۔ وہ جوں اپنے گناہوں میں بڑھتے جاتے، خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ان کی قیمت گرتی جاتی۔ آخر ایک دن ایک پہاڑی کی چوٹی پر، یہ کہانی ہے، کوئی درخت تھا اور وہاں گھونسلے میں چڑیا کا ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس بچے کی ماں کہیں گئی اور پھر واپس نہ آ سکی، شاید مر گئی یا اور وجہ ہوئی کہ نہ آئی۔ بعد میں اس چڑیا کے بچے کو پیاس لگی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا اور اپنی چونچ کھولنے لگا۔ تب خدا تعالیٰ نے یہ دیکھ کر اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین میں پانی برساؤ، اور اتنا برساؤ کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر جو درخت ہے اس کے گھونسلے تک پہنچ جائے، تاکہ چڑیا کا بچہ پانی پی سکے۔ فرشتوں نے کہا، خدایا وہاں تک پانی پہنچانے میں تو ساری دنیا غرق ہو جائے گی۔
خدا تعالیٰ نے جواب دیا کہ کوئی پرواہ نہیں، اس وقت دنیا کے لوگوں کی میرے نزدیک اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی اس چڑیا کے بچے کی حیثیت ہے۔ بس وہ یہ کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں یہ سبق ہے کہ صداقت اور راستی سے خالی دنیا ساری کی ساری مل کر بھی خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک چڑیا کے بچے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ بس آج اس کہانی سے جہاں ہم یہ سبق لیتے ہیں کہ صداقت پر کھڑا ہونا چاہیے، اپنے جائزے بھی لینے چاہیے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لیے مانا کہ دین کو دنیا پر مقدم کریں، اپنے اندر کی برائیاں دور کریں گے اور نیکیوں کو قائم کریں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری حالت میں اگر ترقی کے بجائے انحطاط ہو رہا ہے، نیچے گر رہی ہے، تو ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ دنیا کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ بہت سے ممالک میں نہ عوام نہ حکومتیں ایک دوسرے کا حق ادا کر رہی ہیں، فتنہ و فساد ہے، اور جہاں بظاہر فتنہ و فساد کی حالت نہیں یا بہت زیادہ حالت خراب نہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف نہ صرف خدا تعالیٰ سے دور ہو کر اور نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر بلکہ اس کے خلاف بدزبانی کر کے، غلط باتیں کر کے اس کی حد تک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں غلاستوں میں بھی اتنے ڈوب رہے ہیں کہ غیر فطری کاموں کو قانون نافذ کیا جا رہا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے جو غلیظ کاموں کی حمایت نہیں کرتا وہ قانون کا مجرم ہے۔ یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ فسادات، بے انتہا بارشیں جنہوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ گناہوں کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور یہ تو ابھی وارننگ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ بس اس لحاظ سے بھی احمدیوں کا بہت بڑا کام ہے کہ دنیا کو ہوشیار کریں اور بتائیں کہ اگر اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تباہ کن آفات لا سکتا ہے دنیا میں۔ اللہ کرے کہ دنیا کو عقل آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آج کل کی باتوں میں سے ایک بات، اور ہمیشہ سے یہ ہے کہ دنیا میں اپنے حق لینے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، چاہے اس سے دوسرے کو کتنا ہی نقصان پہنچے۔ ایک حقیقی مسلمان کی اس بارے میں کیا سوچ ہونی چاہیے، اس بارے میں یہ واقعہ بہترین رہنما ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک صحابی اپنا گھوڑا دوسرے صحابی کے پاس فروخت کرنے کے لیے لایا اور اس کی قیمت مثلاً 200 روپے بتائی۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اس قیمت میں گھوڑا نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی قیمت دگنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کو کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ کو گھوڑوں کی قیمت سے واقفیت نہیں، لیکن مالک نے زیادہ قیمت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب میرا گھوڑا زیادہ قیمت کا نہیں تو میں کیوں زیادہ قیمت لوں، اور اس پر ان کی تکرار ہوتی رہی یہاں تک کہ سالس کے ذریعے سے انہوں نے فیصلہ کرایا۔
یہ اسلامی روح تھی جو ان دو صحابہ نے دکھائی۔ اسلام کا حکم یہی ہے کہ ہر شخص بجائے اپنا حق لینے کے اور اس پر اصرار کرنے کے، دوسرے کے حق کو دینے اور اسے قائم کرنے کی کوشش کرے۔ جس وقت یہ روح قائم ہو جائے اس وقت اس زمانے میں بعض ہڑتالیں ہو رہی تھیں، مسلموں نے فرمایا کہ اسٹرائکس خود بند ہو جاتی ہیں، مگر کم سے کم نیکی یہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے اپنے حق کا سوال پیدا ہو تو اسے حق وہ دے دیا جائے اگر اس کا حق بنتا ہے۔ یہ غیر اسلامی روح ہے کہ چونکہ دوسرے کے حق پر ہم ایک لمبے عرصے سے قائم ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس حق کو اپنا حق سمجھنے کی ایک عادت ہمیں ہو گئی ہے، اس لیے ہم دوسرے کو حق نہیں دے سکتے۔ یہ انتہائی غلط چیز ہے جو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آج کل کی ترقی یافتہ دنیا میں بھی مثلاً یہ ہڑتالوں کو حق دیا گیا ہے، وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی حدود کیا ہونی چاہیے۔ آج یہاں مثلاً آج کل اس ملک میں UK میں جونیئر ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے، جس سے مریض پریشان ہو رہے ہیں۔ اپنا حق لینے کے لیے مریضوں کو نہ صرف علاج کی سہولت کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، بلکہ بعض دفعہ ان کی زندگیوں سے بھی کھیلا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جاپان میں اس دورے میں ایک عیسائی پادری جو بڑے شریف النفس انسان ہیں، مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ امن کی کیا تعریف ہے، کس طرح قائم کیا جائے۔ کہنے لگے کہ مجھے ابھی تک تسلی بخش جواب کہیں سے نہیں ملا کہ کیا تعریف ہے امن کی۔ تو میں نے انہیں یہ بتایا، پہلے میں بتا چکا ہوں، کہ اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ جب ایسا کرو گے تو ایک دوسرے کے حق قائم کر رہے ہوگے، اور جب حق قائم کرو گے تو امن ہوگا، ایک دوسرے کے لیے پر تم لوگ سلامتی بھیج رہے ہوگے۔ کہنے لگا کہ یہ تعریف میرے دل کو بڑی لگی ہے، یہ پہلی دفعہ سنی ہے۔ بس آج اسلام ہی ہر معاملے کے حقیقی راستے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے عملی نمونے دکھائے بغیر ہم دنیا کو قائل نہیں کر سکتے۔ ناجائز حق لینے کا تو سوال ہی نہیں۔ اگر ہم جائز حق بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو امن قائم ہوگا۔ اس لیے کہ امن قائم کرنا ہے، ہم جائز حق بھی چھوڑ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب یہ ہوگا تو کیونکہ ایک معاشرے میں دونوں طرف سے حقوق ادا کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی، تو دوسرا فریق بھی اگر مومن ہے تو وہ بھی ناجائز حق نہیں لے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی دوسرے کا کوئی ناجائز حق لے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض دفعہ قضاء میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہمارے جماعت میں بھی بھائی بھائی کا حق دبا رہا ہوتا ہے یا دوسرے عزیزوں کے حق دبا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو ہمارے قضاء کے مسائل بھی بہت سے حل ہو سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے اسلام کیا سوچ ہمیں دیتا ہے، اور صحابہ کے کیا نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن اور امام حسین کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی۔ بھائیوں میں بعض دفعہ ناراضگی کی کوئی بات ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن کی طبیعت بہت سلجھی ہوئی اور نرم تھی، لیکن حضرت امام حسین کی طبیعت میں جوش پایا جاتا تھا۔ ان میں جو جھگڑا ہوا اس میں حضرت امام حسین کی طرف سے زیادہ سختی کی گئی، لیکن حضرت امام حسن نے صبر سے کام لیا۔
اس جھگڑے کے وقت بعض اور صحابہ موجود تھے۔ جب جھگڑا ختم ہو گیا تو دوسرے دن ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت امام حسن جلدی جلدی کسی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسن کہنے لگے کہ میں حسین سے معافی مانگنے چلا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ معافی مانگنے جا رہے ہیں؟ میں تو خود اس جھگڑے کے وقت موجود تھا، اور میں نے جانتا ہوں کہ حسین نے آپ کے متعلق سختی سے کام لیا۔ بس یہ ان کا کام ہے کہ وہ آپ سے معافی مانگیں، نہ یہ کہ آپ ان سے معافی مانگنے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں اس لیے تو ان سے معافی مانگنے جا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر سختی کی تھی، کیونکہ ایک صحابی نے مجھے سنایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب دو شخص آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں سے جو پہلے صلح کرتا ہے وہ جنت میں دوسرے سے 500 سال پہلے داخل ہوگا۔ تو میرے دل میں یہ سن کر خیال پیدا ہوا کہ کل میں نے حسین سے برا بھلا سنا اور انہوں نے مجھ پر سختی کی۔ اب اگر حسین معافی مانگنے کے لیے میرے پاس پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے صلح کر لی تو میں تو دونوں جہان سے گیا، کہ یہاں بھی مجھ پر سختی ہو گئی اور اگلے جہان میں بھی میں پیچھے رہا۔ چنانچہ میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ مجھ پر جو سختی ہو گئی وہ تو ہو گئی، اب میں اس سے پہلے معافی مانگ لوں گا تاکہ اس کے بدلے میں مجھے جنت تو ان سے 500 سال پہلے مل جائے۔ بس یہ وہ سوچ ہے جسے ہمیں اپنے پر لاگو کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضرت مسلم موعود علیہ السلام سے میں نے ایک لطیفہ سنا ہوا ہے جو شاید مقامات حریری یا کسی اور کتاب کا قصہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مہمان کسی جگہ نہانے کے لیے گیا، حمام کے مالک نے مختلف غلاموں کو خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ ملکوں میں حمام ہوتے ہیں جہاں خادم ہوتے ہیں جو مہمانوں کو مالش کرتے ہیں، نہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت مالک موجود نہ تھا۔ جب وہ نہانے کے لیے حمام میں داخل ہوا تو تمام غلام اسے آ کر چمٹ گئے، اور چونکہ سر کو آسانی سے ملا جا سکتا ہے اس لیے یکدم سب سر پر آ گرے۔ ایک کہے کہ میرا سر ہے، دوسرا کہے یہ میرا سر ہے۔ اس پر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور ایک نے دوسرے کے چاقو مار دیا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ شور ہونے پر پولیس بھی آ گئی اور معاملہ عدالت تک پہنچا۔ عدالت کے سامنے بھی ایک غلام یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا سر ہے، دوسرا کہے کہ یہ میرا سر تھا۔ عدالت نے نہانے والے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا حضور یہ تو بے سر تھے، بیوقوف ہیں، ان کی باتوں پر تو مجھے تعجب نہیں۔ تعجب یہ ہے کہ آپ نے بھی سوال کر دیا، حالانکہ سر نہ اس کا تھا، اس کا ہے، نہ اس کا ہے، سر تو میرا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ مثال اس لیے دیا کرتے تھے کہ دنیا کے جھگڑے بیہودہ ہوتے ہیں۔ میرا کیا اور تیرا کیا، غلام کا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں۔ ایک حقیقی مسلمان جب یہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور یہ واقعہ اس تناظر میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ میرا یا تیرے کا سوال نہیں کرتا، وہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عبداللہ ہوں یہ وہ نہیں کہتا، تو اب اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہے جب وہ یہ کہتا ہے۔ حقیقی مومن جب بنتا ہے تو ہر چیز پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد میرے تیرے کا سوال ہی کہاں باقی رہ سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لو، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی عبداللہ رکھا گیا ہے، جیسا کہ آتا ہے لما قام عبداللہ۔ تو خدا تعالیٰ کا غلام ہوتے ہوئے ہماری کوئی چیز نہیں رہتی، بلکہ سب کچھ خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔
اس لیے قرآن مجید نے بالوضاحت بتایا ہے کہ ہم نے مومنوں سے مال و جان لے لی، دوست، عزیز، رشتہ دار سب جان کے تحت آتے ہیں، اور باقی مملوکات مال کے تحت آتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جن کا انسان مالک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ دونوں چیزیں مومنوں سے لے لیں، ان کا جان بھی لے لی اور ان کا مال بھی لے لیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ چیزیں میری ہیں اور یہ چیز میری ہے اور وہ اس کی، یہ جھگڑے نہ کرو، میرے اور تیرے کا سوال نہیں ہوتا۔ تم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے زور لگاؤ اور چھوڑ دو ان باتوں کو کہ تم کہو کہ فلاں پریزیڈنٹ کیوں بنا۔ اب یہاں انتخابات کی بات ہوگی، عہدیداروں کی بات ہوگی، بعض لوگ جھگڑے پیدا کرتے ہیں کہ فلاں کیوں بن گیا امام الصلاۃ، ہم اس کی نماز نہیں پڑھیں گے پیچھے، تم فلاں پریزیڈنٹ کیوں بن گیا، فلاں کیوں نہ بنا، فلاں سیکریٹری کیوں بن گیا، فلاں کیوں نہ ہوا، یا جب تک فلاں شخص امام نہ بنے ہم فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں۔ بعض لوگ شاید حضرت مسلم موعود کے زمانے میں بعضوں کو خیال ہو کہ شاید ایسے لوگ تھے اور اب نہیں ہیں، اب بھی ایسی شکایتیں ملتی رہتی ہیں۔ اس زمانے میں تو صحابہ بھی تھے جو ایسے ٹیڑے لوگوں کی اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن ہم جو نبوت کے زمانے سے دور جا رہے ہیں اس زمانے میں، اور آئندہ مزید دور جاتے رہیں گے، ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پہلے بھی اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح عبداللہ بننے کا حق ادا کرنا ہے اور اپنی ضد اور انانیت چھوڑنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انتخابات کے موقع پر بھی ایسے سوال اٹھتے رہتے ہیں، جب اکثریت ووٹ کے خلاف فیصلہ دیا جائے اگر بعض حالات میں، تو اس قسم کے سوال لوگ لکھتے رہتے ہیں۔ یہ سال بھی انتخابات کا سال ہے، جماعتی لحاظ سے بھی اس سال میں انتخاب ہونے ہیں، اس لحاظ سے بھی اپنی سوچوں کو ہر ایک کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا کے بعد ہر تعلق کو اور ہر رشتے کو چھوڑ کر اپنا حق جو ہے وہ صحیح استعمال کریں، اپنی رائے دیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اس کو قبول کر لیں۔ ہر مکمل طور پر اپنی ذاتیات سے بالا ہو کر اپنے فیصلے کریں۔ ذیلی تنظیموں میں بھی ایسے سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی ایک ملک میں ایک مجلس کی لجنہ کا انتخاب ہوا، وہاں سے مجھے خط آ گیا کہ کیوں فلاں کو بنایا گیا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا گیا، وہ تو ایسی ہے وہ ویسی ہے۔ تو اس قسم کی بیہودگیوں سے بچنا چاہیے ہمیں، اور جو بھی بنا دیا جائے اس عرصے کے لیے بہرحال جب تک وہ بنایا گیا اس سے مکمل تعاون کرنا چاہیے۔ پھر ایک بات کی توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے فرمایا، ایک بات یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ مصمم ارادے کے ساتھ کوشش کرے اور اسے انجام تک پہنچائے، اور بجائے دوسروں پر انحصار کرنے کے، چاہے وہ افسر ہوں یا عہدیدار ہوں، صرف اپنے ماتحتوں پر انحصار نہ کیا کریں، بلکہ خود بھی براہ راست ہر کام میں نگرانی رکھیں اور انوالو ہونے کی کوشش کریں، تبھی کام صحیح رنگ میں انجام تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا ایک بڑا لنگر تھا،
جس سے محتاج لوگ کثیر تعداد میں روزانہ کھانا کھاتے تھے، لیکن بڑی خرابی یہ تھی کہ بد نظمی بہت زیادہ تھی۔ خود اس شخص میں امیر آدمی تھا، نگرانی کی رغبت نہیں تھی، اس پر توجہ نہیں دیتا تھا، اور ملازم خائن اور بددیانت تھے۔ کچھ تو سودا لانے والے بہت مہنگا سودا لاتے تھے اور کم مقدار میں لاتے تھے، اور کچھ استعمال کرنے والے اپنے گھروں کو لے جاتے تھے، اور پھر کھانا تیار کرنے والے کچھ خود کھا جاتے تھے، کچھ اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیتے تھے، اور کچھ ادھر ادھر ضائع ہو کر دیتے تھے۔ اسی طرح سٹور روم کھلے رہتے اور ساری رات کتے اور گیدڑ وغیرہ سامان خوراک کھاتے اور ضائع کرتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت مقروض ہو گیا، اور 20 سال کی بدنظمی کے بعد اسے بتایا گیا کہ تم مقروض ہو چکے ہو۔ اس کی طبیعت میں سخاوت تھی اس شخص کی، اس لیے لنگر کا بند کرنا اس نے گوارا نہ کیا، لیکن ادھر قرض اتارنے کی بھی فکر اسے تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، اپنا نقص تو کوئی بتایا نہیں اور نہ کوئی بتاتا ہے۔ ان سب نے بتایا کہ اس طرح میں مقروض ہو گیا ہوں۔ ان سب نے کہا کہ سٹور روم کا کوئی دروازہ نہیں ہے، ساری رات گیدڑ اور کتے وغیرہ سامان خوراک جو ہے وہ خراب کرتے رہتے ہیں، اس لیے بہت سا سامان ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر سٹور میں کو دروازہ لگا دیا جائے تو بہت حد تک بچت ہو سکتی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ دروازہ لگا دیا جائے، چنانچہ وہ لگا دیا گیا۔ یہ کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے، اور کہانیوں میں کتے اور گیدڑ جانور بھی بولا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کو گیدڑوں اور کتوں نے سٹور روم کو دروازہ لگا ہوا دیکھا تو انہوں نے بہت شور مچایا۔ اچانک کوئی بوڑھا اور بڑا خرانٹ قسم کا گیدڑ یا کتا آیا۔ اس نے دریافت کیا کہ تم شور کیوں مچاتے ہو؟ اس کی باقیوں نے کہا کہ سٹور روم کو دروازہ لگ گیا ہے، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہمارے تو علاقے کے سارے کتے اور گیدڑ یہیں سے کھایا کرتے تھے۔ اس نے کہا تم یوں ہی روتے ہو، شور مچاتے ہیں، وقت بچا رہے ہو اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ جس شخص نے 20 سال تک اپنا گھر لٹتے دیکھا اور اس کا کوئی انتظام نہ کیا، اس کے سٹور کا بھلا دروازہ کس نے بند کرنا ہے؟ خود تو اس نگرانی نہیں کرنی، اس لیے گھبراؤ نہیں۔ تو اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر چاہیں اور چاہیں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کتوں اور گیدڑوں نے شور مچایا کہ اگر اس نے چاہا اور دروازہ بند کر دیا تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور جو ان کا جو تجربہ کار اور خرانٹ لیڈر تھا، اس نے کہا کہ اس نے چاہنا، جو امیر آدمی ہے اس نے چاہنا ہی نہیں، اس نے توجہ نہیں دینی، تو پھر شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بیان کرنے کے بعد مسلم موت فرماتے ہیں کہ اگر ہماری جماعت کے افراد نے چاہنا ہی نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے مشکل کام بھی دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اور مسلم موت فرماتے ہیں کہ ہماری بچپن کی کہانیوں میں سے الادین کے چراغ کی کہانی بہت مشہور تھی۔ الادین ایک غریب آدمی تھا، اسے ایک چراغ مل گیا، اور جب اس چراغ کو رگڑتا تھا تو ایک جن ظاہر ہوتا تھا۔ یہ کہانی بنائی ہوئی بچوں کی، جن کو وہ جو کچھ کہتا وہ فوراً تیار کر کے سامنے رکھ دیتا۔ مثلاً اگر وہ اسے کوئی محل بنانے کو کہہ دیتا تو وہ ان فن محل تیار کر دیتا۔ فرماتے ہیں کہ بچپن میں تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ الادین کا چراغ ایک سچا واقعہ ہے جب عقل نہیں تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو ہم نے سمجھا کہ یہ محض وہم اور خیال ہے، یہ کہانی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب جوانی سے بڑھاپے کی طرف آئے تو معلوم ہوا کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور لوگ بڑے حیران ہو رہے ہوں گے یہاں بیٹھے کہ مسلم نے کہا کہ بڑھاپے کی طرف آئے تو پتہ لگا کہ بات ٹھیک ہے۔ الادین کا چراغ ضرور ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ تیل کا چراغ نہیں ہوتا، بلکہ عزم اور ارادے کا چراغ ہوتا ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ وہ چراغ بخش دے،
وہ اس کو حرکت دیتا ہے، اور بوجہ اس کے کہ عزم اور ارادہ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ جس طرح خدا تعالیٰ کن کہتا ہے اور کام ہونے لگ جاتا ہے، اسی طرح جب اس کی اتباع میں اس کے مقرر کردہ اصول کے ماتحت اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، یہ ساری شرطیں ہیں یاد رکھیں، اس سے دعائیں کرتے ہوئے اور اس سے مدد مانگتے ہوئے کوئی انسان کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ غرض بچپن میں ہم اللہ دین کے چراغ کے قائل تھے، لیکن جوانی میں ہمارا یہ خیال متزلزل ہو گیا، مگر بڑھاپے میں ایک لمبے تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ دین کے چراغ والی کہانی سچی ہے، لیکن یہ ایک تمثیلی حکایت ہے، اور چراغ پیتل کا نہیں بلکہ عزم اور ارادے کا چراغ ہے۔ جب اسے رگڑا جاتا ہے تو خواہ کتنا بڑا کام کیوں نہ ہو، وہ آنن فانن ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہم میں سے ہر ایک کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف اگر چاہنے تک نہیں رہنا، بلکہ چاہنا ہے، اور چاہنے کے ساتھ ہی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے بھی ہیں، بعض دفعہ چاہنے کے باوجود بعض کام نہیں ہوتے، اس لیے وہ چاہنا جو ہے وہ بے دلی سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ تمام لوازمات جو بیان کیے گئے ہیں وہ نہیں ہوتے، عزم نہیں ہوتا، حوصلہ نہیں ہوتا، محنت نہیں کی جاتی، صرف دل میں سوچا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں۔ خاص طور پر اس بات کو میں لیتا ہوں جب نمازوں کا سوال آتا ہے، کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ نمازوں میں باقاعدہ ہو جائیں لیکن باقاعدہ نہیں، باقی کاموں کو جب چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، لیکن نماز کو چاہتے ہیں کیونکہ بے دلی سے چاہتے ہیں، تمام تر اپنی صلاحیتیں اس پہ استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، اس لیے نمازوں کی عادت بھی نہیں پڑتی۔ ایسے لوگوں کا چاہنا جو ہے وہ اصل میں نہ چاہنا ہوتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان چاہے بھی اور کام نہ ہو سکے۔ نماز ان کے لیے حقیقت میں ایک ضمنی چیز ہوتی ہے، دنیاوی کام پہلی ترجیح ہوتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان چاہے بھی، ایک پکا ارادہ بھی ہو اس کے لیے کرنے کا، مصمم ارادہ بھی ہو، اور کام نہ ہو، بس یہ اپنی سستیاں ہوتی ہیں اور بے رغبتی ہوتی ہے، جس کو بلا وجہ چاہنے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ اب بیان کرتے ہیں، وہ پہلے فرماتے ہیں کہ ہم بچپن میں ایک قصہ سنا کرتے تھے جسے سن کر ہنسا کرتے تھے، حالانکہ در حقیقت وہ ہنسنے کے لیے نہیں بلکہ رونے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں موجودہ مسلمانوں کا نقشہ کھینچا گیا، مگر اس قصے کے بنانے والے نے اشارے کی زبان میں مسلمانوں کی حالت کو بیان کیا ہے تاکہ مولوی اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ وہ قصہ یہ ہے، اور اگر کوئی احمدی بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کو بھی اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ وہ قصہ یہ ہے کہ کوئی لونڈی تھی جو سحری کے وقت باقاعدہ اٹھا کرتی تھی، کسی کی نوکر ملازمہ، لیکن روزہ نہیں رکھتی تھی۔ مالکہ نے سمجھا کہ شاید وہ یہ کام میں مدد دینے کے لیے اٹھتی ہے، مگر چونکہ وہ روزہ نہیں رکھتی تھی اس لیے مالکہ نے خیال کیا کہ اسے خام خواہ سحری کے وقت تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، اس وقت کا کام میں خود کر لیا کروں گی۔ چنانچہ 2-4 دن کے بعد مالکہ نے اس سے کہا کہ لڑکی تو سحری کے وقت نہ اٹھا کر، ہم خود اس وقت کام کر لیا کریں گے، تمہیں اس وقت تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر اس لڑکی نے نہایت حیرت سے اپنی مالکہ کی طرف دیکھا کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اور کہنے لگی، بی بی نماز میں نہیں پڑھتی، روزہ میں نہیں رکھتی، اگر سحری بھی نہ کھاؤں تو کافر ہی ہو جاؤں۔ در حقیقت یہ تصویری زبان میں مسلمانوں کی حالت ہے، یا ان لوگوں کی حالت ہے جو نمازوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر کسی مسلمان کو کہا جائے
جمعۃ الوداع کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن ہر جمعے پہ اور ہر نماز پہ یہ حالت ہوتی ہے کہ میاں جمعۃ الوداع سے کیا بنتا ہے، تم کیوں خواہ مخواہ اس کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو، باقی جو میں نہیں پڑھے تو یہ بھی نہ پڑھو. تو حیرت سے تمہارے منہ کو دیکھنے لگ جائے گا کہ کہے گا بھائی جان آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ روزانہ نمازوں کے لیے میں مسجد میں نہیں آتا، روزے میں نہیں رکھتا، اگر جمعۃ الوداع بھی نہ پڑھوں تو کافر ہی ہو جاؤں. بس یہ بھی ایک ہنسی ہی ہے کہ ایک وقت آ کر نماز پڑھ لی جائے اور سمجھ لیا جائے کہ فرائض ادا ہو گئے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ایک نماز پڑھ لی آ کر اور فرض ادا ہو گیا بس کافی ہے. بس وہ لوگ جو نمازوں کی طرف باقاعدگی سے توجہ نہیں دیتے وہ اسی زمرے میں آتے ہیں. 5 نمازیں ہر بالغ عاقل مسلمان پر فرض ہیں اور مردوں پر مسجدوں میں یا باجماعت فرض ہیں، اور اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے. یا تو یہ کہتے ہیں ہم بالغ نہیں، یا یہ کہتے ہیں بے عقل ہیں، تو پھر ٹھیک ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں نہیں تو پھر باجماعت نماز کی ہر جگہ کوشش ہونی چاہیے. ایک روایت بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا ہے کہ جب کوئی بادشاہ یا امیر کسی جگہ جاتا ہے تو اس کا اردلی بھی ساتھ جاتا ہے. آپ کی تحریروں میں بھی ہے یہ. اسے اندر جانے کی اجازت طلب کرنی نہیں پڑتی، جو بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے. آج کل بھی دیکھ لیں منسٹر آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، ان کے جو پروٹوکول افسر ہیں یا ان کے حفاظت کرنے والے ہیں سارے ساتھ جاتے ہیں. اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ بھی ساتھ آئیں گے. مثلاً اگر وائسرائے کسی گورنر کو بلائے، اس زمانے میں ہندوستان پاکستان میں جو انگریزوں کی حکومت تھی، وائسرائے تھا، وہ بلائے تو اس بلاوے پر جب وہ جائے گا تو اس کا عردلی گورنر جنرل کے اب وائسرائے گورنر کو بلائے تو گورنر کا جو عردلی ہے وہ بغیر کسی دعوت کے اس کے پاس جائے گا، اور وہاں دعوت میں اس کے محافظ اور خادم بھی شامل ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ تمہاری حالت کتنی بھی ادنا ہو، اگر تم فرشتوں سے تعلقات پیدا کر لو تو وہ جہاں بھی جائیں گے تم ان کے ساتھ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو اس کے فرشتوں کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا. تم ان کے عردلیوں اور چپڑاسیوں میں شامل ہو جاؤ گے. اگر وہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں جائیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گے. بس فرماتے ہیں کہ تم اس عظیم الشان طاقت کو سمجھو جسے خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے. تمہاری قوت روحانیت کے ساتھ وابستہ ہے. تم اسے مضبوط بنانے کے لیے فرشتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلقات پیدا کرو تا تمہیں لوگوں کے قلوب تک پہنچ حاصل ہو جائے. اگر تمہیں لوگوں کے قلوب تک پہنچ حاصل ہو جائے تو سارے پردے دور ہو جائیں گے، اور جہاں خدا تعالیٰ کا نور پہنچے گا تم بھی وہاں پہنچ جاؤ گے. مسلم موعود نے اس وقت جلسے پہ آنے والوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور جس شوق سے تم یہاں آئے ہو اسے پورا کرنے کے سامان پیدا کرو. اس طرح نہ ہو کہ جس طرح کشتی دیکھنے کے لیے کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں تم بھی یہاں آ گئے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی وجہ سے اس کے فرشتوں سے تعلق پیدا ہوگا، اور یہ روحانیت جو ہے وہ پھر جب اثر ڈالے گی لوگوں کے دماغوں پر تو تمہارے کام فرشتے کر رہے ہوں گے، اور جہاں وہ پہنچیں گے وہاں تمہارا نام بھی پہنچا دیں گے، کیونکہ تمہاری نیت نیک ہے، تمہاری روحانیت میں ترقی ہے، تم خدا تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہوگے. بس اس بنیادی اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ جلسے ہوں، اجتماع ہوں، جب روحانیت کی ترقی کے لیے جمع ہوتے ہیں تو پھر
اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی مجالس کو صرف عارضی طور پر روحانی مجلس نہ بنائیں، بلکہ ایسی بنائیں جو مستقل طور پر جو بھی ان روحانی مجالس کے اثرات ہیں وہ قائم رہیں، اور پھر فرشتے بھی ہماری مدد کرنے والے بن جائیں ہر جگہ، اور جہاں بھی ہم کوشش کریں وہاں فرشتے داخل ہو کر اس پر اثر ڈالیں اور ہماری کوششوں کو کامیاب بنانے والے ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی مومن وہی ہے جو ایک نیک کام کرتا ہے، تو پہلے سے زیادہ جب نیک کام کرے تو پہلے سے زیادہ عاجزی اور استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مزید نیک کاموں کی دعا مانگنی چاہیے، اور مانگتا ہے حقیقی مومن، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس کا انجام بھی بخیر ہو۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں کرتے دیکھتے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ جیسے ایک ہنڈیا جوش سے ابل رہی ہے۔ بس اپنے نفوس کی اصلاح کی طرف توجہ کرو اور تقوی و طہارت پیدا کرو، اور مت سمجھو کہ تم نیک کام کر رہے ہو، کیونکہ نیک سے نیک کام میں بھی بے ایمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ نامعلوم کیا بات ہے کہ آج کل لوگ حج کر کے آتے ہیں تو ان کے قلوب میں آگے سے زیادہ رعونت اور بدی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ نقص اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ حج کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور بجائے روحانی لحاظ سے کوئی فائدہ اٹھانے کے محض حاجی بن جانے کی وجہ سے تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک لطیفہ بھی سنایا کرتے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ ایک بڑھیا سردی کے دنوں میں رات کے وقت اسٹیشن پر بیٹھی تھی، کسی نے اس کی چادر اٹھا لی، جب اسے سردی لگی اور اس نے چادر اوڑھنی چاہی تو اسے گم پایا۔ یہ دیکھ کر وہ آواز دے کر کہنے لگی کہ بھائی حاجی، میری تو ایک ہی چادر تھی، اس کی مجھے ضرورت ہے، وہ مجھے واپس کر دو۔ وہ قریب ہی بیٹھا تھا، لے کے نہیں گیا لے جانے والا۔ تو یہ سن کر اس شخص نے جس نے چادر اٹھائی تھی شرمندہ ہوا اور وہ چادر اس کے پاس رکھ دی، مگر ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ تجھے یہ پتہ کس طرح چلا کہ چادر چرانے والا چور کوئی حاجی ہے؟ کہنے لگی کہ اس زمانے میں اس قدر سنگ دلی حاجی ہی کر سکتے ہیں۔ بس یہ مت خیال کرو کہ ہم نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ ہم نیک ارادے رکھتے ہیں۔ کتنا ہی نیک کام انسان کر رہا ہو، اس میں سے بدی پیدا ہو سکتی ہے، اور کتنا ہی نیک ارادہ انسان رکھتا ہو وہ اس کے ایمان کو بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ ایمان ہمارے اعمال کے نتیجے میں نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے رحم کے نتیجے میں آتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے اعمال جتنے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں، اگر اس کا فضل نہیں تو پھر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ بس تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے رحم پر نگاہ رکھو، اور تمہاری نظر ہمیشہ اس کے ہاتھوں کی طرف اٹھے، کیونکہ وہ سوالی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے اٹھنے کے بعد میرے لیے اور کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کر لیتا ہے۔ بس تمہاری نگاہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھنی چاہیے۔ جب تک تم اپنی نگاہ اس کی طرف رکھو گے تم محفوظ رہو گے، کیونکہ جس کی خدا تعالیٰ کی طرف نگاہ اٹھ رہی ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر جو ہی نظر کسی اور کی طرف پھیری جائے اور انسان اس کے دروازے سے قدم اٹھا لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دروازے سے قدم اٹھا لے، پھر خواہ کتنے ہی نیک ارادے اور کتنے ہی اچھے کام کرے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، بلکہ وہ شیطان کی بغل میں ہی جا کر بیٹھتا ہے۔ بس مستقل توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگنا، اس کے رحم کو مانگنا اور اس کو جذب کرنے کی کوشش کرنا، یہی چیزیں ہیں جو انجام بخیر کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، مجھے صحیح یاد نہیں، چوری ہو گئی اور ان کا کچھ زیور چرایا گیا۔ ان کا ایک نوکر تھا، وہ شور مچاتا تھا کہ ایسے کم بخت بھی دنیا میں موجود ہیں
جو خدا تعالیٰ کے خلیفہ کے ہاں چوری کرتے ہوئے بھی شرم نہیں کرتے. وہ چوری کرنے والے پر بے انتہا لعنتیں ڈال رہا تھا وہ نوکر، اور یہ کہے کہ خدا اس کا پردہ فاش کرے اور اسے ذلیل کرے. آخر تحقیقات کرتے کرتے پتہ لگا کہ ایک یہودی کے ہاں وہ زیور گروی رکھا گیا ہے. جب اس یہودی سے پوچھا گیا کہ یہ زیور کہاں سے تمہیں ملا، تو اس نے اسی نوکر کا نام بتایا جو بڑا شور مچایا کرتا تھا، مچا رہا تھا اور چور پر لعنتیں ڈالتا پھرتا تھا. تو منہ سے لعنتیں ڈال دینا، یہ زبان سے فرمانبرداری کا دعویٰ کرنا کوئی چیز نہیں، عمل اصل چیز ہوتی ہے. ورنہ منہ سے اطاعت کا دعویٰ کرنے والا بعض دفعہ سب سے بڑا منافق بھی ہو سکتا ہے. بس بڑے فکر کا مقام ہے یہ، اور ہمیں اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ دینی چاہیے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ ایک مہاند احمدیت کا ذکر کرتے ہوئے، جس نے یہ بڑھ ماری تھی، آپ کے سامنے یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم احمدیت کو کچل دیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اسے ایسا جواب دے سکتا تھا کہ تم کچل کے دیکھو، لیکن میں نے اسے کہا کہ مٹانا کسی کو یا نہ مٹانا یا قائم رکھنا یہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اگر تو وہ ہمیں مٹانا چاہے یعنی اللہ تعالیٰ، تو آپ لوگوں کو کسی کوشش کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود ہی مٹا دے گا. لیکن اگر وہ ہمیں قائم رکھنا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور تقوی ہی ہے جو انسان کو، مسلمان فرماتے ہیں کہ ایسے دعووں سے بچاتا ہے کہ میں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. میں کوئی چیز نہیں ہوتی. تقوی ہے جو صحیح سوال سجاتا ہے. اس لیے مسلمان نے فرمایا کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنا چاہتا ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی نہیں مٹ سکتے ہم. فرمایا کہ تقوی ہی ہے جو انسان کو ایسے دعووں سے بچاتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. ایسے دعووں کا کیا فائدہ؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ قادیان میں شاید کسی اور جگہ سخت ہیضہ پھوٹا. ایک جنازے کے موقع پر ایک شخص کہنے لگا کہ یہ لوگ خود مرتے ہیں، ہیضہ پھیلا ہوا ہے مگر لوگ کھانے پینے سے باز نہیں آتے، خوب پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ حیضے کے دن ہیں. کہنے لگا وہ شخص جو بڑا بول رہا تھا، دیکھو ہم تو صرف ایک پھلکا کھاتے ہیں، ایک چھوٹا سا چپاتی کھاتے ہیں، مگر یہ کم بخت لوگ جو ہیں ٹھوستے جاتے ہیں اور پھر مرتے جاتے ہیں حیضے سے. دوسرے روز ایک اور جنازہ آیا تو کسی نے پوچھا کہ کس کا ہے یہ؟ تو وہاں بہت سارے لوگ اس کی باتیں سن سن کے تنگ آئے ہوئے تھے. کسی دلجلے نے کہہ دیا کہ یہ جنازہ ہے وہ اس ایک پھلکے کھانے والے کا. بس اس قسم کے دعووں کا کیا فائدہ کہ ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا. انکسار کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اسے بھی چھپائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ ہم نے فرض کر لیا کہ ہم اور ہمارے رسول غالب ہوں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تمہیں پیس دیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تو میری طاقت کا سوال ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر یہ الفاظ احمدیت کے متعلق کہے گئے ہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. احمدیت ضرور غالب ہو کر رہے گی انشاءاللہ. خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ہمیں اتنا ہی یقین ہے کہ اتنا یقین ہے کہ جتنا اپنی جان پر بھی نہیں ہے. بس احمدیت نے تو غالب آنا ہے، چاہے ہماری زندگیوں میں آئے یا بعد میں آئے. لیکن ہمیں اس غلبہ کی حصہ بننے کے لیے تقوی پر قائم رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ نسل بعد نسلیں یہ چیز قائم رہے اور ہماری نسلیں، اگر ہمارے زمانے میں نہیں تو ہماری نسلیں اس کو دیکھنے والی ہوں. دعائیں کس طرح کرنی چاہیے اور احمدیوں پر جو مشکل حالات ہیں ان سے کس طرح نکلنا چاہیے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے مسلمان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں محبت کا بہترین مظاہرہ وہی ہوتا ہے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے یا ماں کو اپنے بچے سے ہوتا ہے.
بسا اوقات ماں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو جاتا ہے، مگر جب بچہ روتا ہے تو دودھ اتر آتا ہے۔ بس جس طرح بچے کے روئے بغیر ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں اتر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت کو بندے کے رونے اور چلانے سے وابستہ کر دیا ہے۔ جب بندہ چلاتا ہے تو رحمت کا دودھ اترنا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے جیسا کہ میں نے بتایا، ہمیں چاہیے کہ اپنی طرف سے انتہائی کوشش کریں، مگر وہ کوشش نہیں جو منافق مراد لیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس حد تک زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو لے جا سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں لے جانا چاہیے۔ حضرت مسلم موعود نے اس وقت یہ تحریک کی تھی کہ روزے رکھیں، 7 روزے رکھیں اور دعائیں کریں۔ چند سال ہوئے میں نے بھی کہا تھا کہ جماعت کو روزے رکھنے چاہیے، اور جماعت نے ابھی تک بعض ایسے ہیں جو اس پر قائم ہیں، رکھتے ہیں۔ کم از کم اب ہمیں 40 روزے ہفتہ واری رکھیں، یعنی 40 ہفتوں تک روزے رکھیں خاص طور پر، اور دعائیں کریں اور نفل ادا کریں، صدقات دیں، کیونکہ جو حالات ہیں جماعت کے ان بعض جگہ بہت زیادہ سختی اور شدت آتی جا رہی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور چلائیں گے تو جس طرح بچے کے رونے سے ماں کی چھاتیوں سے اتر آتا ہے، آسمان سے ہمارے رب کی نصرت انشاءاللہ تعالیٰ نازل ہوگی، اور وہ روکیں اور مشکلیں جو ہمارے راستے میں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، پہلے بھی دور ہوتی رہیں اور اب بھی انشاءاللہ دور ہوں گی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بعض مشکلات ایسی ہیں جن کا دور کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم دشمن کی زبان کو بند نہیں کر سکتے اور اس کے قلم کو نہیں روک سکتے۔ ان کی زبان اور قلم سے وہ کچھ نکلتا ہے جسے سننے اور پڑھنے کی ہمیں تاب نہیں ہوتی، اور آج کل تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف اشتہارات بھی لگائے جاتے ہیں پاکستان میں، حکومت کو توجہ دلائی جاتی تھی اس وقت بھی، اور حالانکہ اس وقت تو انگریز حکومت تھی، لیکن بات نہیں سنی جاتی تھی، اسی طرح سنتے تھے جس طرح بہرے سنتے ہوئے۔ وہی باتیں حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اگر جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اس زمانے میں کہی جاتی تھیں، اگر کسی اور کے متعلق کہیں جائیں تو ملک میں آگ لگ جائے، مگر وہ باتیں متواتر حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہی جاتی ہیں، لیکن کہنے والوں کی کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ ہمیں یہاں تک رپورٹ ملی ہے، اس زمانے میں بھی بات یہ ہے کہ بعض مخالفوں کے حلقوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں افسروں نے یقین دلایا ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو چاہو لکھو، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہمیشہ سے جماعت کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لوگ کے مقابلے میں جماعت ترقی کرتی چلی گئی ہے۔ یہ تو اس وقت کی حکومت کا حال تھا جس نے کوئی قانون پاس نہیں کیا ہوتا اس بارے میں۔ پاکستان میں تو احمدیوں کے خلاف قانون بھی ہے، اور قانون ان کی مدد کرتا ہے مخالفین کی، اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے، جو بکواس دریدہ دہنی کرنی ہوتی ہے وہ کر جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں احمدیوں کو مظالم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کورٹس جو ہیں وہ بھی اب سزائیں دینے پر تلی ہوئی ہے، ذرا ذرا سی بات پر۔ بس اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ خدا تعالیٰ کے حضور چلانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر پاکستان کے احمدیوں کو اس طرف پہلے سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، نوافل ادا کریں، صدقات دیں، روزے رکھیں۔ دعاؤں کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لائے بغیر ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان احمدیوں کو جہاں یہ ظلم ہو رہے ہیں، جن ملکوں بھی ہو رہے ہیں یا جن جگہوں پر ہو رہے ہیں، ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلانے والی ہیں، اور عام طور پر تمام دنیا کے احمدیوں کو بھی جماعت کی ترقی اور مظالم سے بچنے کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر